2 صوبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب عرش کے صوبے کا بھی دورہ فرما لیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، لیکن اس خالق وحد یکتا کو دیکھا کسی نے نہیں۔ خالق اکبر نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ بھی ان کی طرح میری توحید کا اعلان کریں تو آپ کی اور ان کے درمیان خصوصیات کیا ہوگی؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، میرے محبوب بھی ہیں، پھر محبوب سے پردہ کون کرے؟ اب مجھے دیکھ کر میری توحید کا اعلان فرمائیے، نیند سے دید کا مقام حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، کسی کو سب درجوں بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا اوالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی کیا خبر کتنے تارے کھل گئے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا مولا کو تمام نبیوں رسولوں سے افضل بنایا، بلند درجات عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ علیہ مرضوان کے پاس سے گزرے تو انبیاء کرام کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ حضور تشریف لے آئے، آپ نے سنا ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے نے کہا موسیٰ کو کلیم بنایا، تیسرے کہنے لگے عیسیٰ کو بن باپ پیدا کیا، روح اللہ بنایا، چوتھے بولے آدم کو صفی اللہ بنایا۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہارے کلام کو سن لیا، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، مگر اچھی طرح سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا مولا میں تیرا کلیم ہوں، محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں، مولا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا سے کام کرے، حبیب وہ ہے جس کی رضا سے مولا کام کرے۔ کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ کلیم وہ ہے کہ طور سینہ پر آئے اور پھر التجا کرے کہ مجھے اپنا دیدار کرا، حبیب وہ ہے جو بستر استراحت پر آرام فرمائے، جبرائیل اللہ کے حکم سے آ کر حاضر خدمت ہو کر کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو لینے آیا ہوں جہاں مخلوقات میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا، وہ خدا جس نے دیا مرتبہ تجھ کو، جو کسی کو ملا جو کسی کو نہ کسی کو ملے، کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، تو ہی سرورے ہر دو جہاں شاہ تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ نبوت کے بارے میں سال رجب المرجب کی 27 تاریخ کو سرکار اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا آج کی رات جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، حوران بہشت عمدہ نفیس لباس زیب تن کر لیں، سب فرشتے محبوب کی خدمت میں معدب کمر بستہ ہو جائیں، میکائیل رزق کی تقسیم بند کر دو، اسرافیل سور نہ پھونکیں، اسرائیل آج کی رات کس کی روح قبض نہ کریں، تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام محبوب پاک صاحب لولا کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، صفیں باندھے کھڑے حور و ملائک کوئی نغمہ سنایا جا رہا ہے۔ جبرائیل آج کی رات وہ عظمت و برکتوں والی رات ہے جس میں تمام انبیاء صف بستہ ہو کر میرے پیارے محبوب کا استقبال کریں گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یزید درخشاں ہو جائیں گے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بہنا ولیاں نے، محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لے کر میرے محبوب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، پیام حق سنایا، زمین سے تا عرش، سر عرش اللہ نبی کا نور چھایا جا رہا تھا۔ اللہ کا حکم سنایا تو جبرائیل علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو وہاں 40,000 براق موجود ہیں، سب کے سب ایک سے ایک بڑھ کر حسین و جمیل ہیں، تمام کے تمام دل فریب، دلکش، سارے چاقو چوبند، تیز و ترار۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ آج ہمیں تاجدار کونین کی سواری بننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے اور رب کائنات بھی منتظر ہے۔ تو ہر براق اپنے اپنے مقام مسرت شادمانی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیوں نہ ہوتا کہ ان میں سے ایک مصطفیٰ کی سواری کا شرف حاصل ہونے والا تھا، ایک کو شرف حاصل ہونے والا تھا۔ سبحان اللہ، محبوب خدا کی سواری کے لیے ایسے براق کا انتخاب کرنا تھا جو آپ کی شان ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے عجیب امتحان تھا، ہر براق بے مثال تھا، نمایاں تھا، ہر ایک کی خواہش تھی مصطفیٰ کی سواری کے لیے میرا انتخاب کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار پھر ان کا جائزہ لیا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ انہیں ایک ایسا براق نظر آیا جو حضور سید المرسلین کی سواری بننے کے لیے لائق تھا، براق تھا 40,000 میں سے، مگر اس کی کیفیت سب سے الگ تھلگ تھی۔ دوسرے براق مچل کا اظہار مسرت کر رہے تھے، مگر اس براق کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ دوسرے براق گردن اٹھا کر اپنے ناز و انداز کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر اس براق نے اپنی گردن نیچی ڈال رکھی تھی۔ دوسرے براق مسرور تھے، براق غم زدہ تھا، دوسرے شادمان تھے، یہ پریشان تھا، ان کے چہرے پر مسرت تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خداوند قدوس نے اسے پہلے ہی پیدا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی توجہ بھی ادھر ہی ہوگی، اس لیے پوچھنے لگے یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ سب کے سب براق تو خوشیاں منا رہے ہیں، مگر تم کیوں رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام کا سوال سننا تھا تو براق کی آنکھوں سے بہنے والے اشکوں کے سیلاب میں مزید روانی آ گئی، رونے لگا کہ یہاں 40,000 عالی شان براق موجود ہیں، مگر محبوب کی سواری کے لیے تو صرف ایک کی ضرورت ہے، اس لیے رو رہا ہوں، ان 40,000 میں میری باری کیسے آ سکتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام معراج شناس مصطفیٰ تھے، اب جانتے تھے کہ محبوب کی بریا تمام صفات عرفہ و اعلیٰ کے مالک ہونے کے باوجود تواضع انکساری فرماتے ہیں، ساری کائنات کے مالک ہو کر بھی تمام کائنات عالم سے زیادہ انکساری عاجزی فرماتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے براق کو پیکر عجز و انکساری بنا ہوا دیکھا، محبت رسول میں مستغرق پایا تو اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کر لیا۔ ایسے ہی مقام کے لیے شاعر نے فرمایا، ناز کرن جے چوڑیاں والیاں تے ددکاریاں جاون، آزن ہوں عاجز ہون جے چکڑیاں قرب حضوروں پاون۔ براق کو اپنی عجز و انکساری کی پوری قیمت وصول ہو چکی تھی، اگرچہ براق تمام براقوں سے زیادہ حسین و جمیل اور تیز ترار تھا، مگر کام اس کا عاجزی نے بنایا تھا۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام اس خوش قسمت براق کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، دیکھا تو محبوب کی کیفیت میں استراحت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آج کی شب اپنا عرش بری پر جانا۔ جبرائیل علیہ السلام اس خوش قسمت براق کو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے اقدس پر حاضر ہوئے، دیکھا تو محبوب کی کیفیت میں استراحت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب عرش بری پر جانا جانتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ جانتے تھے، لیکن اس وقت آرام فرما رہے تھے، لیٹنا بھی ایک ادائی محبوبانہ تھی۔ حضور محو استراحت میں جبرائیل علیہ السلام بارگاہ عرضی میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے محبوب کا معاملہ ہے، تیرا حکم ہے کہ محبوب کو بلا کر لاؤں، لے کر آؤں، جلدی لے کر آؤں تو محبوب کی، اگر جلدی لے کر آتا ہوں تو محبوب کی آرام میں بے ادبی آ جاتی ہے، تیرے محبوب کو جگاؤں تو کیسے؟ حکم خداوندی ہوا، جبرائیل قدموں کو بوسہ دے۔ محبوب کے قدموں کو چوم کر جبرائیل آستگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب بیٹھ گئے، آپ کے نورانی قدموں کا بوسہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام کا پوری لبوں کی ٹھنڈک پہنچی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لب کھول کر فرمانے لگے، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، حضور خالق کائنات نے آپ کو یاد فرمایا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ عرض کی، جبرائیل کیوں آئے ہو؟ کہا، آپ کو رب نے یاد فرمایا ہے۔
عرض کی تھی جبرائیل تلیاں نو مل کے چلو آقا حق دا پیغام آیا، سواری لئی درتے براق آیا واگاں پھڑن نو غلام آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ طہارت فرمایا تو براغ جنت سے اب کوثر کی سراہیاں حاضر ہو گئیں، اب کوثر سے غسل دیا گیا۔ ماہ نجم تصدق ہو رہے تھے، انہیں دھولا بنایا جا رہا تھا، ماہ نجم بھی مدم پڑ رہے تھے، نقاب رخ اٹھایا جا رہا تھا۔ خدا ہی دے صبر جانے غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ رکاوٹ بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر انہی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک ایک جھلک رہا تھا، وہی تو جو بن ٹپک رہا تھا، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے، بچا جو طلبوں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ خبر یہ طویل خبر کی تھی کہ رات سہانی گھڑی پھر گئی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ غسل کے بعد آپ نے نورانی جوڑا زیب تن فرمایا۔ شب اسرا کے دھولا جلوہ ریز کا عالم یہ تھا کہ شب اسرا نے کہ دھولا پر بے حد دائم درود تو شہبز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کے دھولا تاجدار انبیاء ام ہانی کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ کھولا گیا، حکمت ایمان سے بھرا گیا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بتحائی مکہ میں لائے، جہاں پر حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے سب بستہ کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لے گئے تو دل فریب منظر یہ تھا کہ تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درود یہ قدسی برائے جما کر کھڑے سلام کے واسطے تھے۔ ملائکہ کی اسی جھرمٹ میں آپ کو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسی سواری میرے لیے لائی گئی کہ جس کا قد خچر کے قد سے چھوٹا اور گدھے کے قد سے بڑا تھا اور سفید رنگ کا تھا، اسے ہی براق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار ہونے کے لیے کہا گیا تو آپ کو امت کا خیال آ گیا۔ ارشاد خداوندی ہوا جبرائیل میرے محبوب غمزدہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل آج مجھے اللہ کی طرف سے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا، نہایت شان و عظمت کے ساتھ عرش پر بلانے کا اہتمام کیا گیا، میرے لیے جنت الفردوس کے ملبوسات بہشت بری کی پروقار سواری بھیجی گئی، لیکن قیامت کے دن میری امت بھوکی پیاسی گناہوں کا بوجھ اٹھائے اپنی قبروں سے نکلے گی تو 50,000 سالہ دن ہوگا، السرات ہوگا جو بال سے بھی باریک تلوار سے بھی تیز ہوگا، کس طرح پار کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اپنے قلب متحر سے ہر قسم کے رنج و غم کو نکال دیجئے۔ اس طرح آج میں نے آپ کو عظمت و شان، رفعت و سر بلندی عطا کر کے آپ کے لیے براق کی سواری بھیجی، اسی طرح اس دن ہر امتی جس کے دل میں آپ کے لیے محبت جلوہ گر ہوگی سواری بھیج دی جائے گی۔ رب کائنات کا فرمان ہے جس دن ہم ہر پرہیزگار کو رحمان کی طرف لے جائیں گے۔ کیسے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اہل تقوی کو قبروں سے جب اٹھایا جائے گا تو ان کے لیے مزین کر کے سواری اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ سواری بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ محبوب میں آپ کے امتی کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی تو اس سے بڑی شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ مومنین متقین محشر میں اپنی اپنی قبروں سے سوار ہو کر اٹھائے جائیں گے، ان کی سواریوں پر پلان ہوں گے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سواری فرمانے لگے تو اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا، مگر میری خوش قسمتی یہ ہے میں ناز تو کرتی ہوں شب اسرا کے دھولا کل قیامت کے دن آج کی طرف سواری مجھ پر کریں گے تو یہ عرض منظور فرمائیے براق خوش ہو جا، ہم قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم تجھ پر ہی سواری کریں گے۔ براق پر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے پکڑی، نوری فرشتے نوری قندیلیں لیے صف بستہ ہیں ساتھ چلے، اور فرشتہ عرش انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، کون جاتا ہے سلطان دنیا دی کس طرف، عرش پر ذات حق فری لینے آئے روح الامی، کیا وصل خدا آج کی رات ہے، اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں دہر آج کی رات ہے، نوریوں کے جلوے میں نوری سواری پر نور خدا سوار ہو کر چلے اور نور کے سانچے میں ڈھلتے چلے گئے۔ آپ کا گزر اسی سرزمین پر ہوا، سر سبز شاداب نخستان اور درخت نہایت شادماں ہیں، لہرا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، رشک جنت ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مدینہ پاک کی جگہ جب آئی تو وہاں نفل پڑھائے، تاجدار مدینہ نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر روانہ ہوئے، قبر موسیٰ سے گزرے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاس سے جب گزرے تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس فرمان مصطفیٰ سے معلوم ہوا کہ آپ قبر کے بھی حالات جانتے ہیں، اندر کے بھی، جب آپ اندر چلے جائیں گے تو باہر کی امتیوں کے بھی حالات جانتے ہوں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، ممکن نہیں کہ خبر نہ ہو خیر البشر کو۔ شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رب کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح اہل جنت بلا تکلف عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس گئے، جبرائیل نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور سوراخ ہو گیا، براق کو باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ہمارے استقبال کے لیے ملائکہ آئے ہوئے ہیں، چنانچہ ان سب فرشتوں نے ہماری کرامت و بزرگی کی خوشخبری سنائی۔ خالق کائنات رب العزت کے دربار اقدس میں ہمارے لیے مخصوص جو ہے وہ ہماری ثنا بیان کی۔ پھر فرشتوں نے ہماری خدمت میں اس طرح سلام کی عرض کیا، السلام علیکم یا اول یا آخر یا حاشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھا جبرائیل یہ فرشتوں نے مجھے ایسے سلام کیوں کیا، فرشتوں نے ان الفاظ سے سلام کیوں کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں نے آپ کو اول اس لیے کہا آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، آخر اس لیے کہا سب سے آخری نبی، حاشر اس لیے کہا کہ قیامت کے دن تمام مخلوق قبروں سے اٹھنے کی ابتدا آپ ہی فرمائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام اس بات کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمانے علی شان سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں میں، پہلا وہ جو قبر جس کی قبر کھلے گی میں پہلا شفاعت فرمانے والا شفیع ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء مرسلین حاضر تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا، سب نے آپ کے قصیدے پڑھے اور جان اقصی وچ جا پہنچے۔ محمد تے آدم نبیاں تو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو، امام آ گیا، اذان دی گئی، تکبیر کہی گئی، انبیاء کرام نے صفوں کو درست کیا، انتظار ہو رہا تھا ایمان کون بنے گا۔ اتنے میں جبرائیل امام الانبیاء احمد مصطفیٰ کا دست انور تھاما اور مصلی پر جلوہ افروز کر دیا، عرض کیا چنانچہ فخر کون و مکان سید الانس الجان امامت فرمائے۔ تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر ایاں صف اول و آخر دست بستہ ہے، پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے۔ تمام نبیوں نے خطاب کیا، پھر سخن دعوت کو دعوت دی گئی، محفل سخن کو دعوت دی گئی۔ چمن کو ناز تھا اپنی بہاروں پہ، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، محفل کا رنگ بدل گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، پھر اقصی سے اسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ بیت المقدس سے فارغ ہو کر آپ براق پر سوار ہوئے، آن و وحد میں اسمان پر پہنچے۔ ایک قدم فرش پہ تھا، دوسرا
اوج فلک پر، کیا کہوں توشہ معراج کی رفتار کی کیا بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دربان آسمان سے عرض کیا دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا دروازہ کھولو۔ پوچھا کون ہو؟ جبرائیل ہوں۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد ہے۔ چنانچہ دروازہ کھلا۔ رحمت اللہ عالمین نے پہلے آسمان کو قدم سے مشرف فرمایا۔ مسرت شادمانی کی لہر دوڑ گئی، بزبان حال یہ صدا بلند ہونے لگی۔ انبیاء کو بھی جس نے خطبے دیے وہ امام آ گیا، وہ خطیب آ گیا۔ عرش جھکتا گیا، یار چلتا رہا، لا مکان تک کا راستہ سمٹتا رہا۔ نور ڈھلتا گیا، پردہ اٹھتا گیا، خوب جلوے سے جلوے نکھارے گئے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان رہے تھے کب بائیں کچھ عرض پر بر آئیں، زیائیں کچھ عرض پر بر آئیں۔ ساری کندیلیں جگمگائیں، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ رک کالیاں زلفاں والیا، جڑا حد سدرا دی پار کر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام جب سدرا کا مقام آیا تو کہا یا رسول اللہ یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں ہاں خود جہت کو لالے، بتائیں کدھر گئے سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگے منزل کے مرحلے تھے، عجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت چشم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی باطن وہی ظاہر، اس کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ سدرا پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ مصطفیٰ نے کہا جبرائیل تو نے میرے جد امجد سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے جدا ہو گئے، آگے نہیں گئے، براق بھی ایک وقت آیا ساتھ چھوڑ گیا، رف رف آیا اس پر سواری کی، ایک وقت آیا رف رف بھی ساتھ چھوڑ گیا، نور کا بکا آیا، مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ خدا نے پوچھا کہ اے مصطفیٰ محبوب کو ملنے آتا ہے، کچھ لے کر آتا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یا اللہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں، میں خدا کے پاس کیا نہیں، عاجزی نہیں، یا اللہ تیرے سے کوئی بڑا نہیں، تو عاجزی نہیں، میں اپنی عاجزی اور انکساری لے کر آیا ہوں۔ یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام مالی اور قولی باتیں تیرے لیے ہیں۔ کہا مولا آقا جان تو بھی خالی نہ جانا، اپنی امت کے لیے مجھ سے تحفہ لے جا، 6 ماہ کے روزے اور 50 نمازیں لے جا۔ لے کر محبوب آئے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ کیا ملا؟ کہا 6 ماہ کے روزے اور 50 نمازیں ملی۔ کہا آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بار بار 5 کر کے 9 مرتبہ واپس بھیجا، 45 نمازیں چھوٹ گئیں، 5 رہ گئیں۔ پھر کہا مجھے اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے امتی 5 نمازیں پڑھیں گے، ثواب 50 نمازوں کا دوں گا، روزے 1 مہینے کے رکھیں گے، ثواب 6 ماہ کے روزوں کو دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ رب نے تمام عبادت دنیا میں نازل کی، نماز کا تحفہ عرش اعظم پر بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور بعض میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں 9 مرتبہ دعا کی تھی کہ مولا مجھے اپنا دیدار کرا، لن ترانی، مجھے تمہیں دیدار کرانے سے اعتراض نہیں، لیکن موسیٰ میں نے ایک ہی آنکھ ایسی بنائی ہے جو میرا دیدار کر سکتی ہے۔ آج موسیٰ موقع اچھا ہے، میرا بھی کام ہوتا رہے گا، تیرا بھی۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہا مصطفیٰ آتے رہیں گے، تم اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ لینا، بار بار میرا بھی کام ہوتا رہے گا، تیرا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ دعا کی، وہ 9 مرتبہ دعا کو قبول کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں رب کا دیدار 9 مرتبہ یوں کر لیا۔